أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقيمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورسوله آمنوا بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شاہکار قدرت ہے جمال مصطفیٰ، شاہکار قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ. اللہ اللہ عصمت اصحاب بال مصطفیٰ، خوف قدر مصطفیٰ سے ہے امام مصطفیٰ. حقیقت میں لطف بندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو دربایا نہیں کرتے. ادب شرط محبت ہے، ادب ریاض طاعت ہے، جو محروم ادب ہے تو دربایا نہیں کرتے. جو عاشق ہے وہ گستاخی کا یادگاری نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں تو بیان نہیں کرتے. ابو بکر و عمر شمار ہے پر خوب ہیں ان کے، کہ ان کے خود سہارا میں کچھ بیان نہیں کرتے. کبھی اتنے کبھی شاعر کی فصلیں بہاراں ہیں، کہ موسم زندگی کے بعد بہاران نہیں. تیرے باقی تیرے سامنے بشر اچھے نہیں لگتے،
تیرا سایہ نہ ہو جن پر حسن اچھے نہیں ہوتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسی مجھے کدی ٹھنڈے شجر سے نہیں ہوتے۔ خون سے مصطفیٰ نازش مصطفیٰ کوفر قدریہ مرحبا مرحبا، عالمہ عابدہ طیبہ طاہرہ ماتم مومنہ سیدہ عائشہ، اے سخنان شاہ عرب و عجم، محکم اسوہ ذات شاہ حکم، ترجمان مراحیم لوح قلم، کاشف الفقہ سیدہ عائشہ، اے نظیف و عفیف و زعیم ہدا، کنز جود و صفا مشعل نما، طیبہ طاہرہ فاضلہ کاملہ، کنز کالروب یا سیدہ عائشہ، نجم نجم الہدا، بدر بدر الدجا، شمس شمس الضحیٰ، نور الہدا، خیر الامم زوج خیر الفدا، عشرت صادقہ سیدہ عائشہ۔ علی مجسم ہے علم و عرفان، وجود فکر و بنا علی ہے، علی بہادر علی سقی ہے، بلا کر مصطفیٰ علی ہے، نبی کی تربیت علی کی، پھر اپنی بیٹی اسے عطا کی، جسے کیا منتخب نبی نے وہ بہت بے بہا علی ہے، جسے علی سے نہ پیار ہوگا نبی نہ اس پر شفیق ہوں گے، علی ہے نور نظر ہمارا، ہمارے دل کی زہرا علی ہے، غلاموں کو چاند چار نام ہے، مجھے ہر ایک سے محبت، میرا ابو بکر میرا فاروق میرا عثمان میرا علی ہے، جدبنے والا جدبنے والا کوئی اور نہیں ہوگا، علی تمہارا علی ہمارا وہی علی ہے، علی جو شیر خدا۔ انتہائی واجب احترام قابل عزت تقریر، واجب احترام قابل قدر علماء کرام، ارباب خاص و عام، بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری ناقص سی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ ہم اپنی اللہ کے حضور دعا کریں، مالک کی قدیر حقشت کو رمضان المبارک کا قدردان بنائے۔ اللہ کریم آج تک کی ہم سے جتنی کوتاہی ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے درگزر فرما کے آئندہ ہمیں راتوں کا قیام نصیب فرمائے، دنوں کے روزے اللہ ہم سب کا مقدر فرمائے۔ رمضان المبارک کی بدولت اللہ ہم سب کی کامل مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وقتاً فوقتاً خاندان سادات کے عظیم جسم و جلال اس منبر و محراب کے وارث اکابر و اسلاف کے علم و فضل شریعت و طریقت کے امین حضرت مولانا سید انعام اللہ شاہ صاحب بخاری
دعوت برکاتہ عالیہ کے حکم پہ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات سے ملاقات کا موقع نصیب فرمائے رکھتے ہیں۔ اللہ کریم سے بہاریں یوں ہی آباد و شاد رہے، اللہ اس گلشن کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے۔ اللہ کریم ہم سب کو اور آپ سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت، اصحاب و اہل بیت کا پیار نصیب فرما کے ہمارے نشوں میں بھی یہ محبتیں اللہ جان کو شامل فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے۔ امام القونین تاجدار مدینہ اولین و آخرین کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اسلام کی ترویج و ترقی اور اشاعت میں جس خاندان رسول نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، خاندانی نبوت کا رمضان المبارک کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ مکہ مکرمہ کی وہ پہلی مالدار ترین خاتون جن کی نگاہ رسول اللہ کو پسند کیا، آج اپنی صحبت کے لیے ان کی نگاہ میں اگر کسی کو دیکھا اور قبول کیا تو کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت اللہ کی نعمت کو دیکھا، اور پھر انہوں نے اللہ کی نعمت کو حاصل بھی کیا۔ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار ترین خاتون جن کے بعد بے دنیا تجارت کر کے اپنے بچوں کا اس کے حلال تلاش کرتی، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی صحبت کو پانے کے بعد سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور پھر ایسے کٹل حالات میں آئے کہ پٹی کرنے کے لیے سب کی چادر اور دوپٹہ مار کے محبوب کی مرہم پٹیاں کیا کرتی تھی۔ ام المؤمنین قرض پانے والی جن کے بدن یہ طہر سے اللہ نے محبوب کو اولاد عطا فرمائی، آج پوری دنیا میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی اولاد بدن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا صدقہ ہے، جن کی گود میں جناب قاسم آئے، جن کی گود میں جناب تقی و طاہر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی گود میں سیدہ زینب کو بھیجا، جن کی گود میں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم نے پروان چڑھا، جن کی گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا کھیلتی رہی، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو میری اولاد کی ماں ہے، اصحاب رسول کی ماں ہے، اہل بیت رسول کی ماں ہے، بلکہ جو حیدر کرار کی اماں، جو جناب عثمان غنی کی اماں، جو جناب سیدنا فاروق اعظم کی ماں ہے، اور جو جناب سیدنا صدیق اکبر کی ماں ہے،
کو سمجھ میں آتی ہے؟ ناراض نہیں کرتا؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنہیں بات سمجھ آ رہی ہے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ توجہ کریں بھائی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات رمضان المبارک میں ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے پیدا ہونے والی خاتون جنت آقا کے گھر میں تشریف لے جائے، حضور کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا میرے آقا نے کو بلایا، سامنے بٹھا کے فرمایا جا فاطمہ ابا تزار تکونی سیدہ نساء ہذہ الامہ، اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں اللہ تجھے پوری کائنات کی عورتوں کی سردار نہ بنا دے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے اللہ کے محبوب پیغمبر نے جن کے لیے حیدر کرار کا انتخاب کیا۔ سیدہ فاطمہ وہ ہے جنہیں میرے محبوب نے علی المرتضیٰ کے حوالے کیا۔ سیدہ فاطمہ وہ ہے اللہ کے محبوب پیغمبر جن کے گھر میں روزانہ کی بنیاد پر تشریف لے جاتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہے جن کا گھر اللہ کے پیغمبر کے گھر کے قدرے دور تھا۔ میرے آقا نے ایک دن اپنی جان کا اظہار کیا، کتنا اچھا ہوتا اگر میری بیٹی کا گھر محمد کے گھر کے قریب ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ ایک صحابی جن کا گھر پیغمبر کے گھر کے قریب تھا طرف سے کہتے ہیں آقا میں تو حاضر ہوں، میرا گھر آپ کی بیٹی کے حوالے۔ میرے آقا نے گھر کا تبادلہ کیا ہے، نوجوانوں جملہ نہیں پڑھ گیا۔ اس کے بعد روزانہ اللہ کے پیغمبر بیٹی کے گھر تشریف لے جا کے خاتون جنت میں تیری اداؤں پہ قربان جاؤں، تو منظور نظر ہے تو پر بھی خاتون جنت تجھ پہ اللہ کی رحمتوں کا سایہ، اے خاتون جنت تو نے سیدہ خدیجہ کے قدموں میں پروان اور خدیجہ الکبریٰ کے گود پہ تو نے تربیت حاصل کی ہے۔ سیدہ فاطمہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں علی المرتضیٰ کے بستر کے لیے قبول کیا۔ سیدہ فاطمہ وہ ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جو اپنی تربیت کی ہے، اسی تربیت کا صلہ ہے، آخری وقت ہے، وصیت کرتی ہے علی میرا جنازہ رات کو اٹھے کیوں سارا فرمائے نہیں برداشت کرتا میرا جا میرے کپڑے کفن پہ خیر بارت کی نظر بن جائے، خانہ بولے جنت میں تیری اللہ پہ قربان جاؤں۔ تیری تو اللہ کی رحمتیں بھی رسپیکٹ کرتی ہے، تیری آمد پہ رسول تیرا استقبال کیا تھا کیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر نے سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا علی میں تجھے کہتا ہوں میری بیٹی کے ہوتے دوسری شادی نہ کرنا، اس لیے کہ میں محمد پہ فاطمہ کی اللہ کے ہوتے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ سیدہ خدیجہ نبی کی منظور نظر ہے، سیدہ فاطمہ علی کی منظور نظر ہے، سیدہ خدیجہ نبی کا سکون ہے، سیدہ فاطمہ علی المرتضیٰ کا سکون ہے۔ بلکہ میں جملہ کہتا ہوں ذرا دل پر لکھنا، کسی نے پوچھا تھا سیدہ عائشہ کا مقام زیادہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام زیادہ ہے؟ تو کہنے والے نے بڑی عجیب بات کی ہے، اگر بیٹی ہونے کی حیثیت سے پوچھا جائے تو ابو بکر کی بیٹی صدیقہ کائنات نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا، کہنے والے نے کہا اگر بیٹی ہونے کی حیثیت سے پوچھتے ہو تو عائشہ صدیق کی بیٹی ہے، فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، میں صدیق کی بیٹی نبی کی بیٹی کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن اگر پوچھتے ہو بیوی ہونے کی حیثیت سے تو پھر سنو، سیدہ عائشہ نبی کی بیوی ہے، سیدہ فاطمہ علی کی بیوی ہے۔ کل جب جنت کے فیصلے کیے جائیں گے فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، صدیق کی بیٹی کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت میں رمضان المبارک سے کہنا یہ چاہتا تھا، ذرا توجہ سے بات سنو۔
سیدہ خدیجہ کی نسبت رمضان سے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت رمضان المبارک سے، جناب حسن بن علی نبوت کے دل دادا ہیں، اللہ کے پیغمبر کے نواسے ہیں، سیدہ زہرا کا بڑا وقت جگر ہے جنہوں نے پیغمبر کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب حسن کی نسبت رمضان المبارک سے صدیقہ کائنات، صدیق کی بیٹی صدیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت بھی رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ ان تمام چیزوں سے بڑھ کے ایک جملہ کہتا ہوں، میرے پیغمبر کے داماد حضور کے دل دادا، پیغمبر کے بھائی حضور کے گھر میں پروان چلنے والے جو پیدا ہوئے نبی کا چہرہ دیکھا، نگاہ کھولی، جنہوں نے آقا کی نوبت کے اعلان میں سب سے پہلے حضور کے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، جو پوری زندگی نبی کے ساتھ رہے، جنہوں نے بتوں کا زمانہ نہیں دیکھا، جہالت کا دور نہیں پایا، جنہوں نے بتوں کے زمانے کی پرستش نہیں دیکھی، نبی کے گھر میں پروان چلے۔ جناب علی المرتضیٰ جن کی توحید نبی نے بیان کی، جن کی عصمتیں نبی نے بیان کی، جن کا مقام نبی نے بیان کیا، جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی نسبت بھی رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ ان تمام لوگوں کا، ان تمام افراد کا تعلق خاندان نبوت کے ساتھ ہے، ان تمام افراد کا تعلق نبی کے گھرانے کے ساتھ ہے۔ میں مجھے کہنے دیجیے، صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے، اہل بیت رسول بھی ہمارا ایمان ہے، صحابہ بھی میرے ایمان کرنے پر اصحاب رسول، اہل بیت رسول بھی میرے ایمان کے دوست ہیں، لیکن نبی کے صحابہ در والے ہیں، حضور کی اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، در باہر ہوتا ہے، در اندر ہوتا ہے۔ نبی کے صحابہ نبی کے گھر میں رہتے تھے، پیغمبر کے گھر والے حضور کے گھر میں رہتے تھے۔ سیدہ خدیجہ نبی کی گھر والی، سیدہ عائشہ نبی کی گھر والی، جناب علی حضور کے گھر والے، جناب حسن نبی کے گھر والے، حضور کے گھر والے، جناب فاطمہ حضور کی بیٹی نبی کے گھر کی فرد ہے۔ اہل بیت رسول اہل سنت کا ایمان ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجیے، میری ایک نگاہ کھلے نبی کے صحابہ دیکھے، دوسری نگاہ کھلے اہل بیت رسول دیکھے، نہیں میں اس سے بھی پہلے کہتا ہوں، ایک نگاہ کا استعمال خواب کرے، جو کالا ہو، جو لولا ہو، جو لنگڑا ہو، میں دونوں نگاہیں کھول کے نبی کے صحابہ دیکھتا ہوں، دونوں نگاہیں کھول کے اہل بیت دیکھتا ہوں۔ جب صحابہ کو دیکھوں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جب بھی اہل بیت رسول کو دیکھوں تو میرے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں تذکرہ کرتا ہوں اس ماں کا جو علی کی بھی ماں ہے۔ سبحان اللہ کہہ تو ذرا، زیادہ شور تو نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ کرے بھائی، تذکرہ کرے اس ماں کا جو علی کی بھی اماں، جو عثمان غنی کی بھی اماں، جو فاروق اعظم کی بھی ماں، جو صدیق اکبر کی بھی ماں ہے۔ سبحان اللہ کہتا ہوں، کون ماں جسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اما خدیجہ الکبریٰ پوری کائنات میں واحد وہ عورت ہے جس نے میرے نبی کو پہچانا ہے، جس نے میرے نبی کو پہچانا، نبی ہونے کی حیثیت سے پہچانا، اور اس وقت پہچانا جب آقا نے ابھی تک دھرتی پہ اعلان نبوت بھی نہیں کی۔ سورج نکل آئے تو کسی کے چھپانے سے سورج کیسے چھپ سکتا ہے؟ جب سورج نکل آئے تو اندھا بھی سورج کی تبس اور حرارت کو محسوس کرتا ہے۔ وہ بھلا کوئی کیسے انکار کر سکے؟ لیکن مزہ تو تب ہے کہ جب انسان نکلنے سے بھی پہلے اس کے وجود کو تسلیم کر لے۔ اگر میرے آقا کی نبوت کے سورج کے وجود کو کسی نے نکلنے سے پہلے قبول کیا تو وہ زہرا کی اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جنہوں نے میرے نبی کو پہچانا،
نبی ہونے کی حیثیت سے پہچانا، اور اس وقت پہچانا جب ابھی تک آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کی عمر 25 برس اور سیدہ خدیجہ کبریٰ کی عمر 40 برس۔ کتنی عمر؟ 40۔ زور سے بولیے، کتنی عمر؟ 40 برس۔ آقا جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کے بعد پہ تجارت فرمایا کرتے، اما خدیجہ حضور کی ادائیں کرتی، معاملات دیکھتی، آنا اور جانا دیکھتی، ان کے قول و قرار اور باتیں دیکھتی، ان کا اخلاق دیکھتی، متاثر ہو کے روزانہ سوچا کرتی کہ ضرور محمد نبی ہے، ایسے معاملات رکھنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، کوئی عام فرد نہیں ہو سکتا، ضرور محمد نبی ہے۔ ایک دن میرے آقا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، آقا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے شادی کر لوں، آپ مجھے اپنے نکاح میں قبول فرما۔ اب یہ نکاح کا پیغام حضور نے نہیں بھیجا، اما خدیجہ نے بھیجا۔ کس نے بھیجا؟ اما خدیجہ۔ زور سے بولیے ذرا، کس نے بھیجا؟ میرے پتہ ہے تم روزے بھی لگتے لیکن میرے ہاتھ میں بھی ترس کھاؤ، گرمی کی شدت بھی ہے، رمضان المبارک بھی سب کے لیے یکساں ہے، آپ تھوڑا میرے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ سادات کا ممبر ہے، جہاں وہ لوگ تو 2-2 گھنٹے بیان کرتے ہیں، میں کمزور آدمی ہوں، میں 1 گھنٹہ بھی مشکل بیان کر سکوں گا، لیکن آپ میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گزارا کریں گے۔ چلیں گے میرے ساتھ؟ اللہ کی رضا کے لیے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ایسے مزہ نہیں آیا؟ جیسے جنت میرے نبی کا جتنا پیار ہے، ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ توجہ کرے بھائی، نکاح کا پیغام سیدہ خدیجہ کبریٰ نے بھیجا، میرے آقا نے قبول کیا ہے۔ اگر نکاح کا پیغام میرے نبی بھیج کے شاید کوئی دشمن نبی یہ کہہ سکتا تھا کہ خدیجہ کے مان سے متاثر ہو کے حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا، اللہ نے ذات نبوت کو بھی محفوظ رکھنا تھا اور خدیجہ کو بھی نبی کے بستر پہ لانا تھا۔ اللہ نے خدیجہ سے کہلوایا، آقا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے نکاح میں آ جاؤں، آقا مجھے قبول فرما لیجیے۔ خدیجہ نے نکاح کا پیغام دیا، میرے آقا نے قبول فرمایا۔ شاہیمان کے سنیو، ایک جملہ کیا میرا دل پر اتنا، اما خدیجہ کا حضور کو نکاح کا پیغام بھیجنا میرے رب کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک کے ممالک میں قانون بنا دیا، عرب و عجم میں چلے جاؤ، شور و پیشہ میں چلے جاؤ، جب بھی امت کی بیٹی اور بیٹے کا آپس میں نکاح ہو کرو گے، جب بھی امت کی بیٹی اور بیٹے کا نکاح کرو گے، امت کے علماء کراؤ، امت کے قاریوں، امت کے مفتیوں، امت کے پیروں، امت کے نیکوکاروں، جب بھی امت کی بیٹی اور بیٹے کا آپس میں نکاح کرو گے، پہلے دستخط عورت سے کروانا، اجازت قبول عورت سے کروانا، بعد میں مرد سے کروانا، اس لیے کہ پہلے قبول خدیجہ نے کیا ہے، بعد میں قبول محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ یہ ادا بھی میرے اللہ کو اتنی پسند ہے، ادا بھی اتنی، میرے آقا نے 11 شادیاں فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 11۔ زور سے بولیے 11۔ امت کے لیے کتنوں کی اجازت ہے؟ اور لوگ بولو کو چھوڑنے لگے، کئی گھر میں ماحول خراب نہ ہو جائے۔ کتنی شادیاں؟ قرآن میں ایک شادی کا تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ شادیاں شروع 2 سے ہوتی ہے، لیکن ایک شادی تک ریتی ہے چار جاتی ہے، مشرا مسورا صاحب اللہ 2 کرو 3 کرو 4 کرو، جب 4 کرو گے تو ایک 4 میں آئے گی یا نہیں؟ جب 3 کرو گے تو ایک 3 میں شامل ہو جائے گی یا نہیں؟ جب 2 کریں گے تو ایک 2 میں شامل ہوگی یا نہیں؟ اللہ نے ایک شادی کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ مرد کی شان ہے مومن کی کہ وہ 2 کرے 3 کرے 4 کرے۔ سبحان اللہ۔ جنہیں کچھ شان باقی ہے ذرا محبت ذرا ہو جائے تو سبحان اللہ۔ ایک عیسائی کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے کتنی کی ہے؟ میں نے کہا جی 11۔ تمہیں کتنے کی اجازت دی ہے؟ میں نے کہا جی 4۔ کہتے ہیں بڑی ناانصافی ہے، خود 11 کرتے رہے، تمہیں 4 کی اجازت دی۔ میں نے کہا عقل کے تھے، تیری کتنی
کتنی شادیاں ہیں؟ کہنے لگا جی ایک. میں نے کہا تیرے نبی کی کتنی تھی؟ کہنے لگا جی کوئی نہیں. میں نے کہا بڑا الو کا پٹھا ہے تو تیرے نبی نے تو ایک نہیں کی، تم نے ایک ہی کر لی. حضرت عیسیٰ کی کوئی شادی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی شادی نہیں. انہوں نے ابھی تک دنیا میں کوئی شادی نہیں کی. شادی کریں گے جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، بحیثیت مصطفیٰ کے امتی کے دنیا میں تشریف لائیں گے. سبحان اللہ کا امتی ہونے کی حیثیت سے. اس نے ایک اور سوال کیا، کہنے لگا تمہارے نبی نے صرف شادیاں ہی تو کی ہیں اور کیا کیا؟ نقل کفر نواز. تمہارے نبی نے تو صرف شادیاں ہی کی ہیں اور کیا کیا ہے؟ میں نے کہا یاد رکھو میرے آقا کی زندگی کامل زندگی ہے، اور کامل کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک کے لیے آخری انسان تک میرے آقا کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے، طریقہ ہے. دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ حالت ہے اور اس حالت کے جواب اپنے نبی کی سیرت میں دکھاؤ کہاں رکھا ہے. اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو اللہ نے قیامت تک کے انسانیت کے لیے کامل اسوہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا. تو ذرا توجہ سے بات سمجھنا. کہنے لگا تمہارے نبی نے شادیاں کی ہیں اور کیا کیا؟ میں نے کہا دیکھے دنیا میں انسان جن عورتوں سے شادی کرتا ہے ان عورتوں کی کل اقسام 11 ہیں. ان عورتوں کی کل قسمیں کتنی ہیں؟ 11. تو 11 قسم کی عورتیں ہیں دنیا میں جن سے شادی کرنا جائز ہے. میرے آقا نے ان تمام اقسام کی عورتوں سے شادی کر کے ہر ایک کو بہترین نمونہ پیش کیا کہ تو ان میں سے جس حیثیت کی عورت سے شادی کرنا میرے آقا کی زندگی پرکھ لینا کہ حضور نے اس حیثیت کی عورت سے شادی کر کے حسن سلوک کی کیا مثال بنایا. دنیا میں کل اقسام عورتوں کی 11 ہے. 5 قسم کی عورت کوئی. کتنی قسم کی عورتیں؟ زور سے بولو. اب اگر زور میں آئے تو 2 بات رس کر کے بعد آگے چلاؤ. اچھا 3:30 جمعہ 4:30 بجے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ویسے 4:30 تک ٹائم ہوتا ہے. اچھا اللہ کا حافظ. اور دوسری تو تنگ ہو کے نکلو ہی صحیح تو پورے شہر سے نہیں جمعہ نہیں لگتا. سارے ہنسی آ گئے ہو تو رمضان کا جمعہ تھی چھوڑ کے نہیں جاتے انشاءاللہ. توجہ کریں بھائی سبحان اللہ. کیا بات آ رہی ہے؟ میں سے کر رہا تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ عورت تھے جنہوں نے میرے نبی کو پہچانا، نبی ہونے کی حیثیت سے پہچانا اور اس وقت پہچانا جب آقا نے ابھی تک اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا. شاہبان کے روشن ضمیروں اگلے جملے پہ غور کیجیے. جب آقا کے سر پہ اللہ نے تاج نبوت سجایا، میرے پیغمبر کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کر دیا. ابھی تک مجھ کے نبوت کے روش ہے. میرے آقا نے اپنی نبوت کا اشار بات کیا ہے. وہ کون شخصیت تھی جس نے میرے نبی کو سنبھالا بھی ہے، بتایا بھی ہے. آپ اللہ کے نبی بن چکے ہیں. اے محمد حوصلہ کیجیے اپنے آپ کو سنبھال کے. آپ اللہ کے نبی ہیں. وہ کون عورت تھی ابھی تک مجھ کے نبوت سے نہیں نکلا کہ میں نبی بن چکا ہوں. ابھی تک حضور نے نہیں بتایا. میری ملاقات جب عید سے ہوئی ہے مجھ پہ آنے والی اللہ کی وحی تھی، اللہ کا قرآن تھا. اس وقت پسندیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ عورت تھی جنہوں نے نبی کو پہچانا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے، بتایا بھی ہے. آقا آنے والا آپ پہ جبریل تھا اور جبریل آپ پہ قرآن لے کے آیا ہے. آپ عام طبقے کے انسان نہیں رہے. میرا سردار محمد اللہ کا آخری نبی بن چکا ہے. آقا غار میں بیٹھے ہیں، اللہ سے محوے گفتگو اپنے رنگ میں شاد سے جاریاں نکھا رہے ہیں. ایک دن جبریل آ گئے، میرے آقا کو آ کے لیا، سینے سے لگایا تو پوچھا اقرا یا محمد کے الفاظ کہے. محبوب نے فرمایا ما انا بقاری. اس نے پھر کہا، تیسری بار کہا. تیسری مرتبہ کہنے پہ جب حضور کا جواب ملا
ماں نہ بخاری محبوب کو اس نے سینے سے لگا کے دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ سنا کے جبریل چلے حضور کے سینے پہ نقش ہو گیا, نبی کی زبان پہ جاری ہو گیا. سبحان اللہ. آج آباد سے اترے گھر آئے, پہلے کبھی کبھار آتے تھے ہفتے کے بعد 10 دن بعد. آج محبوب جب آئے ہمیشہ کی طرح سیدہ زہرا کی اماں خدیجہ الکبریٰ اپنے سردار پیغمبر کا انتظار کر رہی تھی. میرے آقا پہاڑی سے اترے, اماں خدیجہ نے حضور کا راستہ دیکھا, محبوب کو آتے دیکھا, میرے محبوب کو ملی, میرے سردار تشریف لائے, حضور کا چہرہ بدلا ہوا ہے. نبی کی زبان پہ جاری تھا شملونی شملونی شملونی, خدیجہ مجھ پہ چادر ڈالو, میرا بستر بچھاؤ, میرے آرام کرنا ہے. اماں خدیجہ نے بستر بچھایا, حضور پہ چادر ڈالی, آقا لیٹ کے شکیلہ خدیجہ قریب بیٹھ کے نبوت کی بیداری کا انتظار کرتی ہے. کافی دیر کے بعد جب میرے نبی نے نگاہ کھولی, چہرے سے کپڑا اٹھایا, میری ماں آگے بڑھی, اپنی چولی بچھائی, نبی کا سر اٹھا کے اپنی گود میں لگا. آقا جب آغوش نبوت میں آئے تھے تب بھی سر نبوت کا تھا, گود میری ماں کی تھی. آقا جب کعبہ مفارقت دیکھ رہے تھے تب بھی گود سر نبوت کا تھا, گود میری ماں کی تھی. جس نے آتے نبوت کو سنبھالا وہ بھی امت کی ماں ہے, جس نے جاتے نبوت کو سنبھالا وہ بھی امت کی ماں ہے. جس نے آتے سنبھالا اسے سیدہ خدیجہ کہا جاتا ہے, جس نے جاتے سنبھالا اسے سیدہ عائشہ کہا جاتا ہے. ایک آتے سنبھالتی ہے, ایک نبوت کو جاتے سنبھال رہی ہے. مجھے دیکھنا ذرا, میری ماں آگے بڑھی, گودی بچھائی, سر اٹھا کے گود پہ رکھا, سر پہ پیار کرنا شروع کیا. توجہ ہے, کروڑ روپے کا جملہ محبت میں ہدیہ دے رہا ہوں. صاحبان والوں ذرا مسکران کہتے سبحان اللہ. میرے محبوب کا سر اپنی گود پہ رکھا, سر پہ پیار کرنا شروع کیا اور کہا میرے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے؟ آج چہرہ بدلا ہوا ہے, روز کے پہلے سے بھی زیادہ ہے, چہرے کی نورانیت پہلے سے بھی کمالا ہے, اور آپ متغیر سے بھی نظر آ رہے ہیں. خیریت ہے؟ میرے آقا نے بات کا واقعہ بتایا. میں بیٹھا تھا, آیا کوئی, اس نے مجھے سینے سے لگایا اور جاتے ہوئے یہ کہہ کے چلا گیا. میری سیدہ خدیجہ میری ماں نے کہا میرے سردار محبوب جو بعد میں آیا تھا وہ اب اگر دوبارہ آئے آپ مجھے ضرور دکھائیں گے کہ وہ آیا تھا. میرے آقا نے فرمایا خدیجہ ضرور دکھاؤں گا, اب ذرا مجھے دیکھنا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, سیدہ کہتی ہے آقا جو بعد میں آیا تھا وہ اگر آئے مجھے ضرور بتانا. ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ جبریل کو نبوت آتے دیکھا. حضور نے فرمایا خدیجہ جو بعد میں آیا تھا وہ آ رہا ہے. خدیجہ جو بعد میں آیا تھا وہ آ رہا ہے. میری ماں نے جب سنا نا وہ آ رہا ہے تو فوری سر سے دوپٹہ اتار دیا. آقا نے فرمایا خدیجہ وہ تو چلا گیا ہے. سبحان اللہ بھی آگے سبحان اللہ. میری سادہ قوم دیر سے سمجھ سکتے ہیں. خدیجہ جو بعد میں آیا تھا وہ آ رہا ہے. اچھا, فوری سر سے چادر اتار دی. حضور نے فرمایا تو چلا گیا. میری ماں کا چہرہ گلاب کے تازہ پھول کی طرح کھل اٹھا. اس کا نام نے کہا میرے سردار پیغمبر مبارک ہو, آپ کے آنے والا شیطان نہیں تھا, روح الامین تھا جو میرے محبوب پہ قرآن لے کے آیا ہے. میرے آقا نے پوچھا خدیجہ تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ شیطان نہیں روح الامین ہے اور قرآن لے کے آیا تھا؟ سیدہ خدیجہ نے کہا آقا جب آپ نے فرمایا نا وہ آ رہا ہے, میں نے یہ جاؤں کے سر سے چادر اتار دی. اگر ہوگا شیطان نبوت کے حرم کے ننگے سر کا عذاب نہیں, اگر ہوگا شیطان نبی کے حرم کے ننگے سر کا عذاب نہیں کرے گا. پاک باز تھا, روح الامین تھا, تبھی تو آپ کے حرم کے ننگے سر کا حیا کر کے چلا گیا ہے. صرف کوئی حیا تو ہے
جو نسل در نسل منتقل ہوتا آیا اور آج سیدہ زہرا نصیحت کرتی ہیں علی میرا جنازہ رات کو اٹھے. کیوں زہرا؟ فرمایا نہیں برداشت کرتا میرا حجام کہ میرے کپڑے کفن میں بھی غیر محرم کی نظر. سبحان اللہ. میرے آقا نے ہر ایک سے اس نے سلوک کیا ہے. حضور نے اپنی ہر ایک بیوی سے وہ پیار و محبت کے منفرد مثال دنیا میں قائم کی ہے. خدا کی قسم جس کی نظیر دھرتی پہ نہیں ہوتی. آؤ تذکرہ کریں صدیق کی بیٹی. سبحان اللہ. زور سے بولو. گزشتہ کل 17 رمضان المبارک کو سیدہ ام عائشہ صدیقہ کا انتقال تھا. کون عائشہ صدیقہ؟ جو محبوب خدا کی محبوبہ ہے. کون عائشہ صدیقہ؟ جن کی چادر میں محبت میں قرآن آیا. سبحان اللہ. کیسا زور سے. جن کی چادر میں نبوت میں قرآن آیا ہے. میں جملہ کہتا ہوں ذرا دل پر اتنا. ہم حضور کے تمام حرم کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. آقا کے تمام حرم کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. لیکن تمام ازواج مطالعہ سیدہ عائشہ صدیقہ واحد عورت ہے جو قرآن نبی کے بستر. جتنی عائشہ بیوہ سب مترکہ تھی. ایک عائشہ صدیقہ قرآن نبوت کے بستر میں آئی ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں شادی کے موجود کی نمبر سے بات. سیدہ عائشہ قرآن نبی کو ملی لیکن سیدہ عائشہ کو قرآن شوہر نہیں مل سکا. حضور کو تو قرآن بیوی ملی ہے لیکن عائشہ کو قرآن شوہر نہیں ملا. یہ اعزاز اللہ نے زہرا کی ماں امہ کو دیا کہ جن کے مقدر میں محمد قرآن آ گیا. کسی کو شوہر قرآن ملا تو کسی کو عائشہ صدیقہ بیوی قرآن ملی ہے. ہمارا شک ایمان ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں ذرا دل پر لکھنا. آج دنیا میں لوگ بڑی قدر دام و تشریف اور بڑے وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اہل بیت رسول پہ, ازواج رسول پہ, خاندان رسول پہ اگر گرن دو خدا تمہیں اجر دے جسے اللہ کا محبوب پسند کرے. سیدہ ام سلمہ کا وہ واقعہ مجھے نہیں بھولتا جو اللہ کے پیغمبر کی دربار میں شکایت لے کر آئے اور سیدہ عائشہ کے بارے میں گفتگو کرنے لگی. میرے آقا نے ساری گفتگو سن کے فرمایا ام سلمہ کیا اس بات کی خبر نہیں رکھتی کہ میرے گھرانے میں عائشہ وہ ہے جس کی چادر میں محبت پہ قرآن اترتا ہے. جس کی چادر میں محبت پہ قرآن اترتا ہے. ہم حضور کے تمام حرم کو اپنی ایمان سمجھتے ہیں. ان کے احترام کو بھی اپنا ایمان سمجھتا ہے. آؤ ہم چلے اس بردبت عزیز انسان کے طرف جسے دنیا شیر خدا کی واجدہ کا ذرا محبت. آج لوگ بدقسمتی کی بات ہے کہ خارجی ناچبی لوگ اہل بیت رسول کے باغی حیدر کرار اور خاندان رسول کے دشمن ہماری پاک صفوں میں گھس کے اہل بیت اور آل رسول پہ تان و تشریح کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں. حیدر کرار نبی کی پوری جماعت میں وہ عظیم فرق ہے جس نے زمانہ جاہلیت کو نہیں پایا, بتوں کا دور نہیں دیکھا. باوجود اس کے جناب صدیق اکبر وہ عظیم انسان ہے جنہوں نے حالت کفر میں بھی کبھی شراب نہیں پی. صدیق وہ ہے جنہوں نے حالت کفر میں بھی کبھی زنا نہیں کیا. ابو بکر وہ ہے جنہوں نے حالت کفر میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. ابو بکر وہ ہے جنہوں نے حالت کفر میں بھی کسی پر کے سامنے سجدہ نہیں کیا. لیکن حضرت ابو بکر نے بتوں کا زمانہ پایا تو ہے, کفر کے
آیا جس نے اپنا گھر، ابو بکر نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ابو بکر نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ابو بکر چرچے جس کے عرش پر، ابو بکر احسان جس کا دین پر، ابو بکر ربے کا نعرہ فرش پر، ابو بکر نعرہ تکبیر۔ آؤ تذکرہ کرے حیدر کرام، آؤ تذکرہ کرے شیر خدا۔ اگر سوچ ہے تو محبت سے سبحان اللہ سنانے کے بعد آگے جناب علی المرتضی شیر خدا حیدر کرام اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے کوئی بلایا جناب علی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ میرے آقا نے بلایا، جو سامنے بٹھا کر فرمایا علی میری امت پہ تیری حیثیت وہ ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام، تیری حیثیت جناب عیسیٰ کی ہے۔ حضرت حیدر کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت کا کیا مطلب؟ میرے آقا نے فرمایا علی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دو قومیں دنیا میں برباد ہوئی۔ ایک وہ قوم جنہوں نے جناب عیسیٰ سے محبت کی اور اس محبت میں حدیں پار کر دی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دی، وہ قوم ہلاک ہوئی ہے۔ نمبر دو، جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور بغض میں اتنے آگے نکل گئے کہ حضرت عیسیٰ کے خون کے درپے ہو گئے، ان کے قتل کے درپے ہو گئے، یہ قوم بھی ہلاک ہو گئی۔ علی آپ کی مثال بھی جناب عیسیٰ کی ہے، جیسے عیسیٰ سے بغض رکھنے والے ہلاک ہوئے، علی سے محبت میں غلو کرنے والے اور حد کراس کرنے والے ہلاک ہوئے۔ علی تیری وجہ سے دنیا میں دو طبقے ہلاک ہوں گے، ایک جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اور دوسرا جو تیرے ساتھ محبت میں اتنا آگے نکل جائے جیسے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اگر تیری شان کو دنیا جو بڑھا کے پیش کرے گی وہ قوم بھی دنیا میں برباد ہو جائے گی۔ فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس امت کو اہل سنت والجماعت کو درمیانی امت بنایا ہے۔ ہم حضرت حیدر کرام سے تعصب والے بھی نہیں ہیں، ان کی محبت پہ غلو اور حد کے پار کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ہم علی کو ایسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے کہا محمد مصطفیٰ نے کہا۔ چار طرح کے عقیدے ہیں دنیا میں جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ ایک طبقہ دنیا میں وہ ہے جو جناب علی المرتضیٰ کو الہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ الہ۔ زور سے بولیے۔ معبود، اللہ، خدا، الہ کہتا ہے۔ اور یہ فطرہ حضرت عیسیٰ حضرت علی المرتضیٰ کے مبارک زمانے سے پیدا ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں اے جہد اشراف کے علم و فضل کے امین، آپ ان سے پوچھیں تقریباً 40 لوگ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے آئے تھے جنہوں نے آ کے کہا علی تو ہمارا الہ ہے، آپ تو ہمارے خدا ہو، آپ تو ہمارے رب ہو۔ حضرت علی نے بڑے پیار سے کہا غلط کہہ رہے ہو، یہ عقیدہ فاسد ہے، الہ علی نہیں الہ اللہ ہے۔ انہوں نے کہا علی نہیں، دنیا اللہ کے مانے الہ اللہ کو، لیکن ہمارا اللہ تو ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تم غلط عقیدے پہ ہو، اس سے توبہ کرو، علی اللہ کا بندہ ہے الہ نہیں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ کہا علی ہم تو آپ کو الہ سمجھتے ہیں۔ علماء سے پوچھیں حضرت علی نے ان تمام لوگوں کو لائے پہ کھڑے کر کے ان کی گردنیں قلم کر دی۔ جو علی کو الہ کہے اس کا وجود دھرتی پہ رہنے کے قابل نہیں۔ یہ علی کا فیصلہ، کس کا فیصلہ؟ زور سے بولیے کس کا فیصلہ؟ دنیا میں دوسرا عقیدہ کہ جناب علی المرتضیٰ کا مقام انبیاء سے بڑا ہے۔ علی کا مقام زور سے بولیے علی کا مقام انبیاء سے بھی بڑا۔ یہ عقیدہ بھی فاسد ہے،
یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت میں سب سے ممتاز جن شخصیات کو پیدا کیا انہیں انبیاء کہا جاتا ہے. علی غیر نبی ہے، نبی نہیں، صحابی ہے محبوب کے، غلام ہے کملی والے کے، گھر کے فرد کے اللہ کے نبی کے. اور کوئی بھی صحابی کسی نبی سے فوق نہیں ہو سکتا، کوئی غیر نبی کسی نبی سے ممتاز نہیں ہو سکتا. اگر کوئی علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، کچھ عقیدہ زور سے بولیے، یہ عقیدہ. نمبر 3، تیسرا عقیدہ کہ علی معصوم ہے. علی کیا ہے؟ زور سے بولیے، علی کیا ہے؟ معصوم. یاد رکھیں ہر مسلمانوں کا عقیدہ ہے عصمت خاصہ انبیاء. معصوم دنیا پہ شخص نبی ہوتا ہے، کوئی غیر نبی معصوم نہیں. یہ 12 امام اور 14 معصوم کا نعرہ اسی کی کڑی ہے کہ امام معصوم ہے اور پہلے امام جناب علی جو مرتضیٰ ہے، لہٰذا جناب علی معصوم ہے. یاد رکھے علی محفوظ تو ہے مگر معصوم نہیں ہے. علی محفوظ تو ہے مگر معصوم. زور سے بولیے، علی محفوظ تو ہے مگر معصوم نہیں. نمبر 4، ایک عقیدہ دنیا میں یہ ہے کہ علی کا مرتبہ حضرات شیخین سے بڑا ہے، ابو بکر و عمر سے بڑا مقام جناب علی جو مرتضیٰ کا ہے. پہلے امام علی ہے، پہلے خلیفہ علی ہے، نبی کے پہلے جانشین علی ہے. مشکات شریف میں وہ حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی ہے. حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے اپنے والد حضرت علی جو مرتضیٰ کی خدمت میں گئے. سبحان اللہ. محمد بن حنفیہ اپنے ابو سے سوال کرتے ہیں، ابو جان یہ بتائیں دھرتی کے انبیاء کرام کے بعد پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ قال ابو بکر. حضرت حیدر کرام نے فرمایا بیٹا انبیاء کے بعد پوری دھرتی میں سب سے اعلیٰ ابو بکر. سبحان اللہ. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ثم من؟ ابو جان پھر کون ہے؟ فرمایا قال عمر. ابو بکر کے بعد دھرتی میں سب سے اعلیٰ عمر ہے. بچہ کہتا ہے، محمد بن حنفیہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ میرے ابو ابھی حضرت عثمان کا نام لے کے تو میں نے فوراً کہہ دیا ثم انت. عمر کے بعد پھر آپ ہے. فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام انسان ہوں. اگر عمر کے بعد دھرتی پہ کوئی سب سے افضل ہے تو وہ نبی کا دوہرا کمال عثمان غنی. تو جو اعلان حیدر کرام نے خود اپنی زبان سے کیا وہ سچ ہے، سچی سچ ہے. زور سے بولیے، سچ علی کی زبان. بولو سچ کس کی زبان؟ زور سے بولیے، سچ کس کی زبان؟ علی شاہ کی زبان. حضرت علی نے خط بیان کیا انبیاء کے بعد پوری دھرتی پہ سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے. ہم ابو بکر کو بھی اعلیٰ مانتے ہیں، مانتے اس لیے ہے کہ ابو بکر کو اعلیٰ علی نے مانا، ابو بکر کو اعلیٰ حضرت حیدر کرام سے مانا ہے. ہم انشاءاللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے علی علی کرتے جیئیں گے انشاءاللہ. ذرا زور سے انشاءاللہ. آپ حضرات سے میں ہمیشہ محبت شریف پہ جاتا ہوں. آپ بڑی پیار والے لوگوں کو صاحبان کے روشن زمینوں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے. کار خیر میں اس فقیر آج اس کا کچھ حصہ سے